अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नॉवल का नेक्स्ट पार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या कर रही थी तुम पिछले 15 मिनट से किचन में? और साहिर अद्दा साईं भी तुम्हारे पीछे क्यों गए थे? इतनी देर से तुम लोग किचन में क्या कर रहे थे? तफसील से बताओ मुझे। तुम्हारा भरोसा नहीं? पढ़ तो नहीं गई कहीं तुम? उन्होंने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा तो नहीं लिया तुम्हें? अगर ऐसा हुआ राजाविश तो मैं तुम्हें गंजा कर दूंगी, याद रखना। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा जर्निश उसके सर पर सवार हुई थी। क्या है अद्दी, मैंने कुछ नहीं किया और ना ही मानी हूँ मैं। अभी नाराज़ हूँ उनसे, वो इतने प्यार से मना रहे थे कि क्या बताऊँ। हाय, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। और उनको पता है कि आप मेरे साथ मिली हुई हैं और मैं जो अब तक नहीं मानी उसके पीछे भी आपका हाथ है। वो बेड पर बैठते हुए उसे तफसील से बताने लगी। क्या 15 मिनट में तुमने उन्हें यह भी बता दिया कि मेरी वजह से तुम नहीं मान रही? उसे घूरते हुए बोली। वो इस गद्दार बहन के लिए भाई को छोड़कर उसका साथ दे रही थी और गद्दार बहन उल्टा उसी को फंसा रही थी। वो मेरी तरह बेवकूफ़ नहीं है, उन्हें खुद ही पता चल गया है। वो जानते हैं कि मैं इतनी देर उनसे नाराज़ नहीं रह सकती, और अगर मैं उनसे नाराज़ हूँ तो इसके पीछे किसी ना किसी का हाथ है। और वे ये भी जानते हैं कि वो आपका हाथ है। उसे बड़े मज़े से तफसील से बताया था, मतलब कि उन्हें सिर्फ शक है, यानी कि गलत फहमी भी कह सकते हैं। तुमने उनकी गलतफ़हमी दूर करने की कोशिश नहीं की? उसके कंधे पर चमाट लगाते हुए गुस्से से बोली। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो बस ये पता है कि साहिर साईं ने कल से कुछ नहीं खाया और उन्हें भूख लगी होगी, और मैं कितनी बेवफ़ा बीवी हूँ, उनकी भूख की परवाह किए बगैर खुद पेट फुल करके बैठी हुई हूँ। कितनी बुरी बात है ना? अल्लाह भी मुझे इस बेवफ़ाई पर माफ़ नहीं करेगा। या अल्लाह, मैं आपके अपना नापसंदीदा लोगों में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहती। मैं शौहर की वफ़ादार बनकर रहना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं साहिर साईं की भूख की परवाह किए बिना मज़े से खा पी कर बैठी हुई हूँ। कितने अफ़सोस की बात है। उसे नज़रअंदाज करके अल्लाह से मुलाकात में लगी हुई थी। या खुदाया ज़ाविश, अगर इस दुनिया में कहीं बेस्ट बीवी का अवार्ड दिया जा रहा होता ना तो यकीनन तुम्हें ही मिलता। बंदे को इतना भी वफ़ादार नहीं होना चाहिए। उसके कहने की देर थी कि ज़ाविश ने उसे घूर कर देखा था, और उसके घूरने पर ज़र्निश भी हड़बड़ा गई। आपको शर्म आनी चाहिए ज़र्निश अद्दी, आप मुझे मेरे शौहर के साथ वफ़ादार होने से मना कर रही हैं। उसे शर्म दिलाना चाहिए थी। मैं कुछ नहीं कर रही, बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर तुमसे गलती हुई है तो गलती उनसे भी हुई है, मतलब कि तुम दोनों की गलती है, लेकिन ज़्यादा गलती उनकी है। उन्होंने तुम्हें थप्पड़ मारा और ये ज़रा सी बात नहीं है। और जहाँ तक उनकी भूख की फ़िक्र है तो अच्छी बीवी की तरह तुम्हें उनकी बहुत परवाह है, और वो कोई छोटे बच्चे नहीं हैं जो अपने हाथों से खाना नहीं खा सकते। इसलिए तुम गुनहगारों में हरगिज़ शामिल नहीं होगी। बस तुम राज़ी मत होना आसानी से। उसकी सुई वहीं पर अटकी हुई थी। मैं तो राज़ी नहीं होना चाहती ज़रियद्दी, लेकिन वो क्या है ना कि साहिर साईं ने कहा है कि आज रात अपने कमरे में आ जाना। अगर मैं कमरे में जाऊँगी तो फिर मुझे मानना पड़ेगा। कमाल की मासूमियत थी। लड़की, वो तुम्हें बुलाएंगे कमरे में और तुम यस सर कहती उनके कमरे में चली जाओगी? हरगिज़ नहीं। अभी जनाब को 2-4 दिन के लिए तड़पने दो, इससे बीवी की कदर होती है, जरनिश ने समझाते हुए बताया था, जबकि ज़ाविश उसकी बात पर मुंह बना गई थी। वो मज़ीद साहिर से नाराज़ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन थी जो उसकी दुश्मन बनी हुई थी। पता नहीं और कितना तरसाना था साहिर साईं को। उसका बस चलता तो भी उसके पास चली जाती। कितना बेचैन था उसके लिए, कितने प्यार से मना रहा था। पता नहीं और कितना तरसाना था साहिर साईं को। उसका बस चलता तो भी उसके पास चली जाती। कितना बेचैन था उसके लिए, कितने प्यार से मना रहा था। चॉकलेट्स भी लाया था, सॉरी भी बोल रहा था, कान भी पकड़ रहा था। कितना प्यारा था उसका शौहर। एक उसकी बहन थी डाइन कहीं की। आपकी बीवी बज़ाहिर तो बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं, लेकिन दारन साहब इनकी कंडीशन ठीक नहीं है। एक तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दूसरा ये खुद अपना ख्याल नहीं रखती, और सबसे अहम बात कि इन्हें किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन है। पहली प्रेगनेंसी में ऐसी टेंशन होती है, बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लड़की बच्चे की केयर की टेंशन लेने लगती है, लेकिन इनकी टेंशन किसी और चीज़ को लेकर है। अपने बच्चे को लेकर वो बहुत मुतमईन है। मैंने अकेले में भी इनसे इस बारे में बात करनी चाहिए तो उन्होंने मुझे यही कहा कि हर कोई घर में उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, सब उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और उन्हें घर की तरफ से कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बात है जिसे लेकर वो ज़हनी तौर पर टेंशन का शिकार है। आप प्लीज़ उन्हें इस परेशानी से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि उनकी ये टेंशन उनके बच्चे पर बुरा असर डाल सकती है। बाकी मैं कुछ मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, आप बाकायदगी से दें। बाकी इनकी खुराक बहुत अच्छी है और इनकी बेबी की कंडीशन भी बहुत अच्छी है। डॉक्टर दवाइयाँ लिखते हुए उसे हिदायत दे रही थी। दर को भला क्या टेंशन हो सकती थी? वो तो हर वक्त खुश रहती थी, घर में भी उसे कोई परेशानी नहीं थी। सब उसे बेइंतहा चाहते थे, हर कोई उससे मोहब्बत करता था। फिर इसकी क्या वजह हो सकती थी? घर में उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। अम्मा साईं कभी कभार डांट देती थी उसकी लापरवाही की वजह से, लेकिन उनकी किसी बात का वो कभी बुरा नहीं मानती थी, और बाकी तो कोई भी उसे अकेले नहीं रहने देता था। तो फिर किस चीज़ की टेंशन
ٹینشن تھی اسے، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر وہیں ڈاکٹر کے پاس رہ کر وہ اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ لنچ کہاں کرنا ہے؟ اسے مسکرا کر اسے پوچھا تھا۔ گھر جا کر کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر یہاں پر کچھ الٹا سیدھا کھا لیا تو اماں سائیں ڈانٹیں گی، اور میں بالکل بھی نہیں ڈانٹ کھانے والی آپ کی وجہ سے، تو جلدی سے گھر چلیں۔ وہ اب کافی بہتر محسوس کر رہی تھی، صبح تو اسے عجیب قسم کی بے چینی ہو رہی تھی، اسی لیے تو اس نے خود دارم سائیں سے کہا تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گی، وہ اپنے بچے کی صحت پر کسی طرح کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ ارے نہیں پڑھنے دوں گا تمہیں ڈانٹ، اور کچھ ایسا ویسا کھلاؤں گا بھی نہیں، صرف سمپل سا لنچ کریں گے، تھوڑا سا وقت ساتھ گزاریں گے اور پھر گھر۔ میری بیٹی بھی بور ہو رہی ہے کتنے دنوں سے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے دلکشی سے مسکرایا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اب وہ انکار کیوں کرتی؟ ٹھیک ہے لیکن ہم زیادہ دیر باہر نہیں رہیں گے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دارم نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر میں آنے والے پہلے ریسٹورینٹ پر اس نے گاڑی روک دی تھی۔ اس کی سائڈ کا دروازہ کھول کر وہ پیار سے اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر تک لے کر آیا تھا۔ کھانے میں بھی اس نے وہی ساری چیزیں آرڈر کی تھی جو اماں سائی کی لسٹ میں شامل ہوا کرتی تھی۔ کھانے کے درمیان وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا۔ اصل مقصد اس کی ٹینشن کے بارے میں جاننا تھا، لیکن وہ بظاہر بالکل بھی ٹینشن میں نہیں لگ رہی تھی۔ وہ کس بات کو لے کر پریشان تھی دارم کے لیے سمجھنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن اس نے کہا تھا کہ نہ جانے اس کی ماں لندن میں کس حال میں ہوگی، اور کچھ دن پہلے اس نے اپنی ماں کے حوالے سے کوئی برا خواب دیکھا تھا۔ یقیناً اس کی ٹینشن کی وجہ اس کی ماں تھی، لیکن دارم نے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکا تھا کہ اس کی ماں پاگل خانے میں ہے، یہ جان کر شاید وہ مزید ٹینشن لیتی، اس لیے اسے ریلیکس کرتے ہوئے کہا کہ وہ کچھ دنوں میں اس کی بات کروا دے گا اس سے، جس پر وہ صرف مسکرا دی تھی، کیونکہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی دارم اسے اس کی ماں سے بات کرنے دے رہا تھا۔ یہی بہت بڑی بات تھی، ورنہ جو کچھ وہ اس کے بچے کے ساتھ کر چکی تھی اس کے بعد دارم تو شاید اس کی بات بھی اس کے لبوں سے نہیں سننا چاہتا ہوگا۔ لیکن سمرا کی بات کرتے ہوئے دارم کے چہرے پر کسی طرح کا کوئی غصہ نہیں تھا، وہ بالکل ریلیکس تھا۔ یقیناً اس کے لیے درد کی خوشی سے زیادہ اہم اور کچھ بھی نہیں تھا، اور در یہ سوچ کر بے حد خوش تھی کہ دارم اس کی ماں کی بدسلوکی کو بھلا چکا ہے۔ میں نے بولا میرے سائیں کھانا نہیں کھائیں گے، آپ نے تو میری کوئی بات نہیں ماننی ہوتی۔ اب روم میں بیٹھے ہیں، دیں کھانا، میں ان کے کمرے میں لے جاتی ہوں، اسے سوچتے ہوئے کہا۔ عجیب سی بے چینی سوار تھی۔ زاوش میرا بچہ تھوڑی دیر صبر کر جاؤ، میں خود ان کو باہر بلا کر لاتی ہوں کھانے کے لیے، تم پریشان مت ہو۔ اسے اتنا پریشان دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کیوں پریشان نہ ہو، انہوں نے کل صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا، آج بھی رات ہو گئی ابھی تک بھوکے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں پریشان نہ ہوں؟ کوئی بات نہیں ماننی میں نے آپ کی۔ انسان شرمندہ ہو تو اسے بار بار یاد کروا کر مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہیے۔ غصے میں ان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ وہ کون سا شوق سے مجھے مار رہے تھے؟ غلطی میری ہی تھی، میں نے ان کی چھپائی ہوئی چیز کو چوری کر کے دارم ادا کے حوالے کر دیا۔ میں سزا کی مستحق تھی، اور آپ جانتی ہیں نا کہ وہ بے اختیاری میں کچھ بھی کر بیٹھتے ہیں۔ 1000 بار سوری بول چکے ہیں، اب کیا اشتہار لگواؤں سوری کے؟ وہ غصے میں تھی۔ اچھا بابا بس جا رہی ہوں میں، اور یہ چوری والی بات تم نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ کیا چوری کیا تھا تم نے، اور کیا دیا دارم ادا کو؟ وہ خود بھی اس بات کو سوچ کر پریشان ہوئی تھی۔ مجھے نہیں پتا، بس میرے سائیں کو باہر لے کر آئیں، جب تک میرے سامنے کھانا نہیں کھاتے مجھے سکون نہیں ملے گا، ورنہ میں خود جا رہی ہوں ساری ناراضگی ختم کر کے انہیں منا کر لاؤں گی۔ وہ بہت بے چین نظر آ رہی تھی، زرنش کو اس پر ترس آ گیا تھا، تھپڑ کھا کر بھی اسے صرف اور صرف اپنے میاں کی پرواہ تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی غلطی تھی تو یقیناً اسی کی غلطی تھی۔ زرنش تو بس اتنا چاہتی تھی کہ ساحر نے جو غلطی کی ہے اسے غلطی کا احساس ہو، اور وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی غلطی کے بعد کافی شرمندہ ہے اور دوبارہ ایسی حرکت کرنے کے بارے میں نہیں سوچے گا، لیکن پھر بھی وہ اس کی طرف سے کوئی سخت رد عمل چاہتی تھی تاکہ ساحر کو اپنی غلطی کا احساس رہے، لیکن شاید اس کو خود ہی پتہ تھا کہ اس کی غلطی کوئی چھوٹی سی ہرگز نہیں تھی، تبھی تو وہ اتنی زیادہ پریشان تھی۔ اور پھر ساحر کا بھوکا رہنا، یہ تو ظاہر کا ویک پوائنٹ تھا۔ ادا سائیں آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ چلے باہر چل کر سب کے ساتھ کھانا کھا لیں۔ وہ کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے دروازہ کھول کر بولی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ کر رہا تھا۔ نہیں گڑیا مجھے بھوک نہیں ہے، میں بعد میں کھا لوں گا، اس نے مسکرا کر بات ختم کرنی چاہی۔ آپ کی بیوی کھانا نہیں کھائے گی، باہر آ جائے، بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہے۔ ایک تو اسے تھپڑ مار کر اسے ناراض کیا، اور اسے منانے کے بجائے خود بھوکے بیٹھ کر اسے پریشان کر رہے ہیں۔ ایک تو اس خاندان کے مردوں کو اپنی بیویوں کو منانا تک نہیں آتا، کوئی اچھا سا طریقہ نہیں ملا اسے منانے کا جو یوں بھوکے بیٹھ کر اس کا امتحان لے رہے ہیں؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو ساحر مسکرا دیا۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، ورنہ میری بیوی کب کی مان چکی ہوتی۔ اسے شرم دلانے والے انداز میں بولا تو ہنسی۔ وہ باہر ہی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ اس بیچاری نے کہاں جانا ہے جناب، آپ کی راہوں میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہے، جلدی آ جائیں، وہ کہہ کر پلٹ گئی تھی، جبکہ ساحر بھی اٹھ کر جلدی سے سلیپر پیروں میں ڈالتا باہر نکل آیا تھا۔
باہر سب لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ ملازمہ کھانا سرو کر رہی تھی جبکہ گھر کے سارے ہی افراد وہاں میز پر موجود تھے۔ وہ زاوش کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ایسے بیٹھنے پر زاوش نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا بلکہ اس کے لیے کھانا پلیٹ میں نکالنے لگی۔ بس کرو زاوش، مجھے بھوک نہیں ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گا جب مجھے بھوک محسوس ہوگی۔ میں تو بس سب کا ساتھ دینے کے لیے آ گیا تھا، اسے منع کرتے ہوئے کہا تو زاوش نے نگاہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جبکہ دارم سائی اور سنان سائی کا سارا دھیان بھی اسی طرف تھا۔ کہیں کھانے سے تعلق تو ختم نہیں کر لیا ساحر سائی؟ آج کل تمہیں بھوک نہیں لگتی ہے، نہ صبح کچھ کھاتے ہو نہ دوپہر میں، اور نہ ہی اب سنان اسے دیکھتے ہوئے پوچھے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ بس سنان سائی، بھوک نہیں ہے اور کچھ نہیں، اسے مسکرا کر کہا تھا۔ پلیز کھا لیں۔ اسے اپنے بالکل قریب سے منت بھری آواز سنائی دی تھی۔ بولا تھا نا اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ گی تو کھاؤں گا ورنہ نہیں، وہ بھی اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بے حد کم آواز میں بولا تھا۔ تو کیا وہ چاہتا تھا کہ وہ ان سب لوگوں کے بیچ اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائے؟ ایسا تو ہرگز ممکن نہیں تھا۔ ساحر، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ کسی سے ناراض ہو کیا؟ دارم سائی کی آواز پر اسے دیکھا تھا۔ تم سے ناراض ہرگز نہیں ہوں دارم سائی، تم سے محبت ہی اعلیٰ لیول کی ہے، اسے مسکرا کر کہا تو دارم بھی مسکرا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور چیز کا غصہ کھانے پر نکال رہے ہیں؟ تو آپ کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے ساحر سائی، کھانے سے بھلا کیا دشمنی ہے؟ رزق کی بے حرمتی پر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ جلدی سے نوالا بناتے ہوئے سب کے سامنے اس کے منہ میں ڈال چکی تھی۔ اس کی اس حرکت پر ساحر کو سچ مچ میں ششد کر دیا تھا، جبکہ اس کی اس حرکت پر ٹیبل پر موجود ساری ہی افراد کو ہنسی آ گئی تھی۔ کوئی دبی دبی ہنسی ہنس رہا تھا تو کوئی سر جھکائے اپنی مسکراہٹ روک رہا تھا، لیکن اسے تو اپنے شوہر کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی تھی، اسے تو بس اسے کھانا کھلانا تھا جو 2 دن بنا کچھ کھائے اپنا گزارا کر رہا تھا۔ اتنا ہٹا کٹا انسان تھا، اس کا تو کسی کو کیا پتہ چلنا تھا، لیکن وہ کیوں اپنے میاں کو بھوکے رہنے دیتی؟ اسمارٹ گرل، اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تو زاوش چہرہ جھکا گئی۔ رات کو کمرے میں آ جانا، اپنی شادی شدہ زندگی تو ڈسٹرب کر ہی رہی ہو لیکن باقیوں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنان سائی 2 دن سے کبھی باہر صوفے پر تو کبھی گیسٹ روم میں سو رہا ہے اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ آج اپنے کمرے میں آ جانا، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں منا لوں گا۔ اس کے کان کے قریب جھکے ہوئے وہ بول رہا تھا، ساتھ میں منانے کا لالچ بھی دے رہا تھا۔ سوچوں گی، اس نے ذرا اترا کر کہا تھا۔ ہاں، تم سوچتی رہنا، اور اگر تم 10 بجے سے پہلے کمرے میں نہ آئی تو میں خود آ جاؤں گا تمہیں اٹھا کر لے جانے کے لیے۔ اگر تم مجھے سب کے سامنے کھانا کھلا سکتی ہو تو یقین مانو میں سب کے سامنے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے جانے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ شرم بھی نہیں آئے گی آپ کو؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں سب کے سامنے مجھے کھانا کھلاتے ہوئے شرم آئی نہیں نا، تو مجھے بھی نہیں آئے گی۔ وہ دلکشی سے مسکراتا ہوا اس کے قریب چڑھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، جبکہ زاوش وہیں بیٹھی کتنی ہی دیر اس کی باتوں کی گہرائی کو سوچ رہی تھی۔ مطلب کہ کمرے میں تو اسے ہر حال میں ہی جانا تھا، بے شک کمرے میں جا کر اس سے ناراض ہی کیوں نہ رہے۔ ویسے وہ ناراض نہیں رہ پائے گی کیونکہ وہ اسے منانے کے لیے کچھ کرنے والا تھا۔ اس سوچ نے ہی اس کے چہرے کو لال گلاب کر دیا تھا۔ وہ خفا خفا سی روم میں آئی، ساحر اسی کے انتظار میں تھا۔ آ گئی معصوم لومڑی، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں 2 راتوں کی بے قراریاں سناؤں۔ اسے الماری کی طرف جاتا دیکھ وہ شوخ لہجے میں بولا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ کے پاس آنے کی، اور نہ ہی مجھے آپ کی بے قراریاں سننے میں کوئی دلچسپی ہے، میں آپ سے ناراض ہوں، بھولیے گا نہیں؟ وہ اتراتے ہوئے بولی اور الماری سے آرام دہ ڈریس نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ساحر سائی اس کے انداز پر مسکرا دیا تھا۔ ہائے، کون نہ مر مٹے اس ناراضگی پر، باہر تو نکلے، اتنے پیار سے مناؤں گا کہ کبھی روٹنے کا دل نہیں کرے گا تمہارا۔ وہ باتھ روم کے دروازے پر دستک دیتا بے حد محبت سے بولا تھا۔ ہاں تو باہر نہیں آؤں گی، ساری زندگی واش روم میں بند رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا، صبر کریں۔ اس کے نخرے عروج پر تھے۔ جو حکم میری جان، ہم صبر کر رہے ہیں، جلدی آؤ۔ وہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ واپس کمرے میں آ چکی تھی، یہی بہت بڑی بات تھی، اور جہاں تک اسے منانے کی تھی تو وہ اسے منا لے گا، یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہاں لیکن وہ اپنی حرکت پر بے حد شرمندہ تھا، اسے خود بھی پتہ نہ چلا تھا کہ اسے اتنا بڑا کام ہو کیسے گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ زاوش پر ہاتھ اٹھائے گا، اور پھر زاوش نے اسے سب گھر والوں کو بتا کر شرمندہ کرنے کی بجائے خود تک رکھ لی تھی۔ وہ پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی تھی تاکہ اس کا دیا ہوا زخم کسی کی نظر میں نہ آ جائے۔ کتنی عزیز تھی اسے اپنے شوہر کی عزت، اور وہ کتنا برا کر چکا تھا اس کے ساتھ۔ وہ جتنا شرمندہ ہوتا اتنا کم تھا۔ وہ اپنی ہی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا جب زاوش نے باہر قدم رکھا، ایک نظر اسے دیکھتی چہرہ پھیر کر شیشے کے سامنے جا رکی۔ لگتا ہے بہن صاحبہ نے پورا ٹرین کر کے بھیجا ہے۔ وہ مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اس کے پیچھے آ رکا۔ کیوں؟ وہی ٹرین کر کے کیوں بھیجیں گی؟ کیا مجھے خود عقل نہیں ہے؟ کیا آپ کو میں اتنی عقل سے پیدا لگتی ہوں کہ آپ کے تھپڑ کے جواب میں آپ کو محبت کے نغمے سناؤں گی؟ وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ تمہیں محبت کے نغمے بھی آتے ہیں؟ کبھی سنائے تو نہیں تم نے مجھے؟ اس کی ناراضگی کو ایک طرف رکھتا پوچھنے لگا، انداز بالکل سیریس تھا۔ دیکھیں مسٹر، مجھ سے بات نہ کریں، میں ناراض ہوں آپ سے، اور آپ بھول گئے آپ مجھے منانے والے تھے، اس لیے میں کمرے میں آئی تھی، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے تھپڑ کھا کر آپ کے ساتھ رہنے کا۔ اسے یاد دلاتے ہوئے کہا،
हाँ मेरी जान, मुझे याद है मैं तुम्हें मनाने वाला हूँ, लेकिन वो सब कुछ तो मैं बाद में करूँगा, पहले माफ़ी तो माँग लूँ। ज़ाविश मेरी जान, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं वो हरकत कैसे कर गया, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ऐसी हरकत कभी नहीं होगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ज़ाविश, मैंने बहुत बुरा किया है। वो उसके दोनों हाथ थामते हुए बोला। तो ज़ाविश निगाहें झुका गई। मैं आपको माफ़ तो कर रही हूँ, लेकिन इट्स ओके नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये इट्स ओके नहीं है। मुझे सच में बहुत दुःख हुआ आपकी इस हरकत की वजह से। मुझे कभी नहीं लगा था कि आप कभी मेरे साथ ऐसा करेंगे। ज़रनिशद्दी कह रही थी कि मुझे जल्दी आपको माफ़ नहीं करना चाहिए, और मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे आपको माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि मैं आपसे नाराज़ नहीं रह सकती। आपकी इस हरकत ने मुझे बहुत हर्ट किया है। मैं जानती हूँ आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे साई साई, लेकिन फिर भी आपको अपनी बेइख्तियारी को कंट्रोल करना होगा। इतना गुस्सा कि आपने ये तक नहीं देखा कि आपके सामने मैं थी। आप तो कहते हैं ना कि आप सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर अपनी मोहब्बत को तकलीफ़ देने के बारे में कैसे सोचा आपने? मैं नहीं जानती कि उस डिब्बे में क्या था, लेकिन मुझे दारोमद्दा ने बोला था कि वो डिब्बा फ़साद की जड़ है, उसी की वजह से आप पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। तो आप ही बताएँ कि इस फ़साद की जड़ को अपने कमरे में क्यों रहने देती? इसीलिए मैंने उसको उठाकर दारोमद्दा साईं के हवाले कर दिया। लेकिन वो डिब्बा तो सच में फ़साद की जड़ निकला, उसकी वजह से आपने मुझे थप्पड़ मारा। कोई अपनी प्यारी बीवी को इतने ज़ोर से मारता है? ना चाहते हुए भी उसकी आँखों में आँसू आ गए थे। साहिर ने उसे थाम कर अपने सीने में बींस लिया था। कोई नहीं मारता मेरी जान, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ऐसी हरकत कभी ख्वाब में भी नहीं होगी। लेकिन ये बात तुमने घर में किसी को बताई कि नहीं? उसे अपने सीने से लगाए हुए उस बालों को नरमी से छूता पूछने लगा था। आपको क्या लगता है मैं उन औरतों में से हूँ जो अपने शौहर और अपने पर्सनल मैटर्स को इश्तिहार लगाकर पूरे गाँव में ढिंढोरा पीटती हैं? आपसे गलती हुई, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझसे माफ़ी ज़रूर माँगेंगे, आपको अपनी गलती का एहसास होगा। हाँ, ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इस चीज़ का एहसास हो गया, इससे बड़ी और कोई बात नहीं। अगर ये बात मैं घर में किसी को बता देती तो यकीनन सबको गुस्सा आता, हर कोई आपको शर्मिंदा करता, बुरा भला कहता, बातें सुनाता, और फिर सब मुझे ये कहते कि मुझे आपको माफ़ नहीं करना चाहिए, आपसे नाराज़ रहना चाहिए। इस तरह मेरी नाराज़गी को देखते हुए आपको गुस्सा आता, मैं आपको मनाने की कोशिशों को नज़रअंदाज कर देती। फिर क्या होता? हम दोनों ही एक-दूसरे से नाराज़ रहते। हमारी मोहब्बत अना में बदल जाती, और मियाँ-बीवी के रिश्ते में अना नहीं आनी चाहिए। इसमें सिर्फ़ मोहब्बत होनी चाहिए, जहाँ एक गलत हो और उसे अपनी गलती का एहसास हो तो दूसरे को माफ़ करने का हौसला पैदा करना चाहिए। ये मेरा और आपका रिश्ता है, इसमें किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं है। तीसरे को शामिल करके देखा नहीं आपने, 10 मिनट का काम 2 दिनों पर चला गया। उसने ज़रनिश की तरफ इशारा किया था। साहिर का कहका बेसाख्ता था। ये तो बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी बहन ने बड़े पेपर बिलवाए हैं मुझसे, लेकिन वो गलत नहीं थी। वो बस यही चाहती थी कि मुझे मेरी गलती का एहसास हो, और मुझे मेरी गलती का एहसास तभी हो गया था जब तुम उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी। उसे अपने सीने से लगाए बताए जा रहा था। हाँ, लेकिन अगली दफ़ा मैं उठकर कमरे से बाहर नहीं निकलूँगी, बल्कि आपको धक्के मारकर निकालूँगी। याद रखिएगा, उसने धमकी दी। अगली बार ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अगली बार तुम पर हाथ उठाने से पहले मेरे हाथ टूट जाएँ। तौबा साहिर साईं, कैसी बातें करते हैं आप? उसकी बात पर वो उसकी गर्दन से सर निकालते हुए घूरते हुए बोली, तो साहिर फिर से मुस्कुरा दिया। आपके हाथ पर चोट कैसे लगी? उसकी चोट तो वो कल ही देख चुकी थी, लेकिन फिर ज़रनिश की नाराज़गी के डर से उससे पूछा नहीं था कि उसने हाथ पर रुमाल क्यों बांध रखा है। उसके पूछने पर साहिर ने दरवाजे के करीब वॉल की जानिब इशारा किया था। या खुदाया, आपने दीवार तोड़ दी साई। इतनी खूबसूरत दीवार थी साई साई, कमरे का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। हद होती है किसी चीज़ की। बस फैसला हो गया, अगली दफ़ा आपको कमरे से ही निकालूंगी। हाय मेरी इतनी खूबसूरत दीवार। वो बेहद अफसोस से दीवार को देख रही थी, जबकि साहिर साई उसके अफसोस करने पर आहिस्ता से उसके नाजुक वजूद को अपनी बाहों में भरता उसे उठाकर बेड पर ले आया था। हम दीवार का रोना कर रो लेंगे, उसके चेहरे पर झुकते हुए वो बेहद मोहब्बत से बोला था। और अभी क्या करेंगे? उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे खुद से थोड़ा दूर करते हुए पूछने लगी थी। मैं अपनी बेकरारियाँ सुनाऊंगा और तुम सुनोगी। वो मुस्कुराते हुए उसके लबों पर झुका, जबकि ज़ाविश बिना कुछ बोले उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार तंग कर गई थी। दर, कैसी तबीयत है? वो उसके पास बैठा उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। मैं ठीक हूँ दारम साईं, आप यहाँ आए, आराम करें। मेरी वजह से आप भी परेशान रहे सारा दिन। वो मुस्कुराकर उसे जवाब देती फिक्रमंदी से बोली, तुम ठीक हो जाओ, फिर सुकून से आराम करूँगा। वो नरमी से उसके माथे को चूमते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह दारम साईं, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन आपने कहा था घर चलकर हम मॉम से बात करेंगे। आप प्लीज़ फ़ोन करें ना, मेरे पास तो उनका नंबर भी नहीं है। वो उसे देखते हुए कहने लगी, उनका नंबर तो मेरे पास भी नहीं है। दरअसल उनका नंबर हासिल करना पड़ेगा, वहाँ से इंशाल्लाह जल्द ही मुझे उनका नंबर मिल जाएगा। तुम फ़िक्र मत करो, मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे उनसे बात करवाऊँगा। तुम बस अपना ख़्याल रखो, टेंशन मत लिया करो। तुम्हारी टेंशन लेने की वजह से हमारी बेबी पर बुरा असर पड़ सकता है,
اور تمہاری مام بالکل ٹھیک ہوں گی، میں آج ہی ان سے رابطہ کرنے کے لیے کسی سے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہیں ہونا، اسے سمجھاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور در صرف ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ صحیح پتہ نہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا ڈر لگ رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کچھ بہت برا۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ آہستہ آہستہ بتا رہی تھی، جبکہ دارم اس کے بال سہلاتا اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہا تھا۔ کچھ غلط نہیں ہوگا، اب تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، تم بیکار میں ڈر رہی ہو، اپنے ڈر کو کنٹرول کرو۔ اور ویسے بھی اماں سائیں کہہ رہی تھی کہ پریگنینسی میں عورت کو عجیب عجیب قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، فضول باتوں سے ڈرتی رہتی ہے۔ مجھے تو اماں سائیں کی باتوں پر ہنسی آ رہی تھی، لیکن اب مجھے لگتا ہے وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ جب سینے سے لگائے وہ سائڈ ٹیبل سے اس کی دوائی اٹھا کر کہنے لگا تو اس بار در کچھ بھی نہیں بولی تھی، کیونکہ شاید اماں سائیں ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کے عجیب و غریب سے خیال، یا پھر سوچے شاید اس کے وجود میں آنے والی چینجنگ سی کی وجہ سے ہوں۔ یا مجھے کہاں لے کر آئی ہیں عارش سائیں، ہمیں گھر چلنا چاہیے، دیر ہو رہی ہے۔ پھوپھو سائیں نے جلدی آنے کو بولا تھا، وہ شور سے اسے سیدھا اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ عارب کو اس نے گھر جانے کا بول دیا تھا اور ثنا کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا عشق سائیں کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہوں، بس وہیں پر لایا ہوں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے گاڑی سے باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن پھوپھو سائیں، انہوں نے جلدی گھر واپس آنے کو کہا تھا، ہم پہلے ہی بہت زیادہ لیٹ ہو چکے ہیں، دیکھیں تو صحیح رات کے 8 بج رہے ہیں، میرے خیال میں ہمیں گھر جانا چاہیے۔ عارب کو اکیلے دیکھ کر نہ جانے وہ کیا سوچیں گی، وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی، لیکن وہ کون سا اس کی بات کو سمجھنا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر زور دے کر اس نے اسے گاڑی سے باہر نکلنے پر راضی کر ہی لیا تھا۔ پہلے سب سے تو میری اماں سائیں کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں سوچتی، اور دوسری بات کہ تم اس وقت اپنے محرم کے ساتھ ہو، اور میری ماما کو تمہیں اپنے محرم کے ساتھ بھیجنے میں بالکل برا نہیں لگے گا۔ اور جہاں تک عارب کی بات ہے تو وہ اتنی جلدی گھر نہیں جائے گا، یہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا، اور دوستوں کے ساتھ اس کی میٹنگ جم میں ہوگی، اور 1 گھنٹہ جم میں ضائع کر کے وہ گھر جائے گا۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں عارب کے گھر جانے سے پہلے تمہیں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ میں تمہیں یہاں ڈنر کے لیے لے کر آیا تھا، یہ پیرس کا سب سے خوبصورت بیچ ہے، اور یہاں پر کپلز ڈیٹ کے لیے آتے ہیں، ویسے تم اسے ہماری پہلی ڈیٹ بھی کہہ سکتی ہو، اور یہ میرا پہلا خواب بھی جو آج تمہارے ہونے سے پورا ہو رہا ہے۔ آج کی شام میری زندگی کی خوبصورت شام ہے، اور اسے میں تمہارے ساتھ مزید وقت گزار کر اور بھی خوبصورت بنا دینا چاہتا ہوں، اب انکار مت کرنا، جلدی آؤ۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ اسے بیچ کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ عشق سائیں، یہاں اپنے جوتے ان انکل کے حوالے کر دو، یہ ہمارے جوتوں کی حفاظت کریں گے، جبکہ ہم ننگے پاؤں اسی طرح وہاں بیچ کے قریب جا کر واک کریں گے، ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر چلنے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ وہ اپنے جوتے اتارتا ہوا وہیں بیٹھے ایک انکل کے حوالے کرنے لگا تو ثنا کو بھی مجبور ہو کر اپنے سینڈل اتارنے پڑے۔ چلو عشق سائیں، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں اس دنیا کے سب سے خوبصورت سفر پر۔ میں نہیں جانتا کہ سفر تمہارے لیے کتنا خوبصورت ہے، لیکن میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر ہوگا، سب سے بڑا خواب ہوگا۔ میں تمہارے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہتا ہوں، صرف آج نہیں، پوری زندگی۔ وہ ٹھنڈی ریت پر قدم رکھتی چلنے لگی جب اسے عارش کی آواز سنائی دی۔ وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے، اس کی باتیں، اس کا انداز، ایک ایک چیز اسے چیخ چیخ کر اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ میں اس محبت کے قابل نہیں ہوں عارش سائیں، میں ایک بہت عام سی انسان ہوں، آپ مجھے بہت انمول کر رہے ہیں، میں آپ کی محبتوں کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کے جذبات، آپ کے اظہار محبت کو انکار کا نام دیا ہے۔ میں نے آپ کے جذبات کو ٹھکرا دیا تھا، آپ کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا، اور جو الفاظ میں نے استعمال کیے اس کے بعد بھی آپ مجھ سے اتنی محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو لیے ثنا اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے کتنے توہین آمیز الفاظ میں کہا تھا کہ وہ دارم شاہ سے محبت کرتی ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مرد دارم شاہ کی جگہ نہیں لے سکتا۔ تو پھر عارش کہاں سے آ گیا تھا اس کی زندگی میں؟ کیسے اس کا دل کسی اور کے نام سے دھڑکنے لگا تھا؟ اور عارش اس انکار کے باوجود بھی اسے اتنی محبت، اتنی چاہت، اتنی عزت کیسے دے رہا تھا؟ میں نے تمہیں تہجد میں مانگا تھا عشق سائیں، تو تمہاری کیا اوقات کہ تم مجھے انکار کر دو؟ فیصلے آسمان سے آتے ہیں، اور میرا فیصلہ اللہ نے کیا ہے، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ محبت میں نے کی تھی، تم نے نہیں۔ تم نے اچھا کیا کہ اس دن اپنے دل کی ہر بات میرے سامنے رکھ دی، اور تمہاری وہ باتیں سن کر ہی تو میں نے تمہیں مانگنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں وہاں سے نا امید ہو کر لوٹا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ سجدوں میں مانگنے والوں کو نا امید نہیں کیا جاتا۔ میں نے تمہیں اللہ سے مانگا تھا کہ اللہ، ثنا کے دل میں میرے لیے محبت نہ ڈال، میری محبت کافی ہے، اس کے لیے بس میری محبت کو مکمل کر دے۔ اور اس نے میری محبت کو مکمل کر دیا نکاح کی صورت میں۔ میں کیوں کروں تم سے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، جب اللہ نے تمہیں مجھے دیا ہے؟ تم تو اس کی طرف سے صبر کا صلہ ہو، انعام ہو اس کی طرف سے، تحفہ ہو میرا جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور اب زیادہ آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری پہلی ڈیٹ کو آنسو بہا کر بورنگ مت کرو، اور نہ ہی پہلی واک کو۔
मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब करता उसे सामने छोटे से रेस्टोरेंट की तरफ चलने का इशारा कर रहा था। सना अपने आंसू साफ करती आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ कदम उठाने लगी। अल्लाह अगर दुआओं में मांगी हुई कोई चीज़ नहीं देता तो बेशक उससे 1000 गुना बेहतर नसीब में लिख देता है। दानों में उसकी सजदों में मांगी हुई दुआ था, लेकिन अब उसे एहसास हो गया था कि अल्लाह ने उसके लिए बेहतर फ़ैसला कर रखा था और वो अपने रब के फ़ैसले पर मुतमईन थी। वो शाम में घर वापस आया था। दर को लेकर उसकी गैर मौजूदगी में कोई नहीं जाता था उसके कमरे में, लेकिन इस वक्त वो रिलैक्स नहीं हो सकता था। वो उठ के सबसे पहले अलमारी की तरफ आया और फिर वो अगले ही पल अपने वार्डरोब का बेड़ा गर्क कर चुका था। साही साही, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेहद परेशानी से अपनी वार्डरोब को देख रहा था। वो जानता था कि साहिर साईं कभी इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा और वो इतना अहम सबूत ज़ाया नहीं होने दे सकता था। अब उसे समझ में आ रहा था वो इतना रिलैक्स कैसे था। वो तो इसकी वजह से इतना परेशान था, तो फिर अचानक उसकी सारी परेशानी कहाँ गायब हो गई। कहाँ थे तुम दोनों और ये कि वक्त था घर वापस आने का? मैंने तुम्हें आरब के साथ भेजा था, तो तुम आरिश के साथ घर कैसे वापस आ रही हो? सच सच बताओ मुझे कि इतनी रात गए कहाँ थे तुम लोग? फूफो साईं उसे गुस्से से देखते हुए बोली थी। मामा साईं, मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने मुझे कहा था कि मुझे घुमाने ले चलो। मुझे तो मजबूर होकर ले जाना पड़ा। मुझे लगा ये ना हो कि आपकी भतीजी माइंड कर जाए और फिर नाराज़ हो जाए। अब हम इतने भी गैर मेहमान नवाज थोड़ी हैं कि इसका ख्याल नहीं रखेंगे। बस मैंने आपकी इज़्ज़त बचाने के लिए इसे अपने साथ ले जाने का फ़ैसला किया। उसने फ़ौरन सारा इल्ज़ाम सना पर डालते हुए अपनी माँ को देखा था, जो खुद हवाइयाँ उड़े चेहरे के साथ वहाँ खड़ी कभी अपनी फूफो साईं को और कभी आरिश को देख रही थी, जो थोड़ी देर पहले इतनी मोहब्बत जता रहा था और अब सारा का सारा इल्ज़ाम उस पर लगा रहा था। आरिश की इस बेवफ़ाई पर उसकी आँखें मोटे-मोटे आँसुओं से भरने लगी थी। उसने गलती की थी उस पर यकीन करके। उसे कहीं जाना ही नहीं चाहिए था। अरे! मेरी बेटा सही है, रोने क्यों लग गई? मैं तो मज़ाक कर रही हूँ, मुझे तो शाम से ही पता था कि तुम आरिश के शो में जाने वाली हो। ये मेरी मिन्नतें करके गया था कि तुम्हें मैं अरब के साथ वहाँ भेज दूँ, क्योंकि वहाँ इसने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान किया हुआ था और ये तुम्हें अपने सब दोस्तों से मिलवाना चाहता था। और फिर इसकी मिन्नतें देखते हुए मजबूर हो गई थी इसे इजाज़त देने पर। तुम इसके साथ जाते हुए इज़ी नहीं रहोगी, इसीलिए तुम्हें अरब के साथ भेजा था। आई एम रियली सॉरी बेटा, मैं तो बस ऐसे ही मज़ाक से तुम्हें डाँट रही थी और ये भी नालायक इसने सारा इल्ज़ाम तुम पर लगा दिया। आई एम सॉरी मेरा बच्चा। बस अपने सीने से लगाए उसके आँसू साफ़ करने लगी थी। वो तो सचमुच में परेशान हो गई थी कि न जाने फूफो साईं को आज क्या जवाब देगी कि वो उनके बेटे के साथ क्यों गई थी। फूफो साईं, बता देने, मैं अब इनके साथ कहीं नहीं जाऊँगी और खबरदार जिन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की। वो पूरी तरह से रोते हुए बोली तो आरिश का दिल बेचैन हो गया था। अरे यार, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या कर दिया यार? ये तो अम्मा साईं तुम्हें डाँटने लगी, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। मुझसे क्यों नाराज़ हो रही हो? वो तड़प कर उसका हाथ थामता पूछने लगा, लेकिन वो अपना हाथ छुड़वाती अलग होती अपने कमरे में बंद हो गई थी। नाराज़ कर दिया ना उसे? तुम्हारे साथ की ज़रूरत थी, साथ नहीं दे सकते थे तो लेकर ही क्यों गए? नालायक! रूठ गई है वो तुमसे, चलो जाकर मनाओ। बल्कि नहीं, अभी मत मनाओ, थोड़ी देर के बाद जाना। अभी गुस्से में है, जब गुस्सा थोड़ा ठंडा होगा तब मनाने की कोशिश करना। बल्कि ऐसा करो कि किचन में जाओ और उसके लिए कुछ स्पेशल बनाओ। उसे चॉकलेट केक काफ़ी पसंद है। अम्मा साईं उसका कंधा थपथपाती उसे आइडिया देती जा चुकी थी, जबकि आरिश ने सीधा किचन का रुख किया था। अभी उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाए वक्त ही कितना हुआ था कि वो उससे रूठ कर बैठ गई थी। उसे मनाने के लिए अगर उसे आसमान से चाँद तारे तोड़ कर लाने के लिए कोई कहता तो वो इससे भी पीछे ना हटता। ये तो सिर्फ़ एक केक बनाना था। साहिर साईं, उठ जाइए ना, सुबह हो गई है। छोड़ो, मुझे आपके लिए नाश्ता बनाना है। मैंने वो अपना आप उसकी पनाहों से छुड़वाते हुए मिन्नत भरे लहजे में गोया हुई। वो कब से अपना आप उसकी पनाहों से आज़ाद करवाने की जिद्दोजहद कर रही थी, लेकिन वो जितना उससे दूर होती, साहिर उसे उतना ही अपने करीब करता, अपनी मनमानियाँ सरअंजाम देने लगता और वो हर बार उसकी जसारतों से घबरा कर उसी के सीने में अपना मुँह छुपा लेती। मुझे नाश्ता नहीं करना, बस तुम मेरे पास हो, बहुत पास। मैं तुम्हारी साँसों में साँस लेना चाहता हूँ, तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। उसकी गर्दन में मुँह छुपाते हुए वो गहरा साँस लेता, उसकी गर्दन पर अपने लब रखता, मदहोशी के आलम में बोला था। साहिर सिंह, समझने की कोशिश करें, जाना पड़ेगा, बहुत वक्त हो गया है बाहर। अगर अम्मा सही ने मुझे इस वक्त किचन में नहीं देखा तो आपको नहीं पता वो कितना डांटेंगे मुझे। उनको लगता है कि मैं एक नंबर की नालायक लड़की हूँ, कुछ नहीं आता जाता मुझे। यहाँ तक कि उन्हें यह भी लगता है कि मैं अपने शौहर की जिम्मेदारियाँ ठीक से पूरी नहीं कर रही। छोड़े ना मुझे, अम्मा सही को बताना है कि मैं एक बहुत अच्छी बीवी हूँ और आप भी ना उनके सामने मेरी तारीफ़ किया करें। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप मेरी तारीफ़ करें, वरना बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। आप उन्हें बताया करें कि मैं एक बहुत अच्छी बीवी हूँ और आपका बहुत ख्याल रखती हूँ। उसकी मूँछों के साथ छेड़छाड़ करती, वो उसे अपना अहम तरीन मसला बताते हुए उसे उसकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिला रही थी। सही बात है, मैं अम्मा सही के सामने तुम्हारी बहुत सारी तारीफ़ करूँगा और मैं तुम्हें डाँट भी नहीं पड़ने दूँगा। और कुछ? उसकी कमर को अपने सीने में बींचते वो उसकी बात पर हामी भर रहा था। नहीं, और कुछ नहीं, बस यही एक मसला है, उसने फ़ौरन खुश होते हुए कहा था।
میں تمہارا یہ مسئلہ حل کر دوں گا، لیکن پہلے تم میرا مسئلہ حل کرو، ورنہ اسے کرو نا۔ اسے مزید اپنی باہوں میں جکڑتے ہوئے اس کی توجہ اپنے مسئلے کی طرف دلانے لگا تھا۔ ہائے اللہ، آپ کو کون سا مسئلہ ہے ساحر سائیں؟ وہ پریشان ہوئی تھی۔ بھلا اسے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ وہ تو اپنے سارے مسئلے خود حل کر سکتا تھا۔ پھر ایسا بھی بھلا کیا ہو گیا جس کا حل زاوش کے پاس تھا؟ آج کل میرا ایک ہی مسئلہ ہے میری معصوم لومڑی، میری بے قراریاں ختم نہیں ہوتی۔ جب تم میری باہوں سے نکلتی ہو میرا دل بے قرار ہونے لگتا ہے، تمہیں خود میں قید کرنے کے لیے، تمہیں چھونے کے لیے، تمہیں اپنے پاس رکھنے کے لیے۔ میرا دل اداس ہونے لگتا ہے، یہ تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ ان بے قراریوں کا کوئی حل نکالو سائیں کے دل کا ٹوٹا، ورنہ تمہارا سائیں پاگل ہو جائے گا۔ اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے اپنے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ زاوش کی سانسیں رکنے لگی، اس کی ایک ایک سانس کو جیسے پی جانا چاہتا تھا۔ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، سانسوں کی آزادی پر وہ سرخ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی سانسیں مشکل میں آ گئی تھی، کیونکہ اسے آزادی صرف اتنی سی بات کرنے کے لیے ملی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی سانسوں کو قید کر چکا تھا۔ اس مسئلے کا حل ہے، اور اس مسئلے کا حل تم ہو۔ بس میرے پاس رہو، میری باہوں میں، اور میں اپنی بے قراریاں مٹاتا رہوں، تمہیں یوں ہی اپنی باہوں میں بھر کر اپنے دل کا حال سناتا رہوں، اور تم بس سنتی رہو۔ میری دھڑکنیں تم سے کیا کہتی ہیں؟ اس دل کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دھڑکنوں کا شور تمہیں پکارتا ہے، یہ دل تمہارے لیے بے چین رہتا ہے۔ تمہاری اماں سائیں کی ڈانٹ سے بچانا تمہاری تعریف کرنا میری ذمہ داری ہے، تو میری ان بے قراریوں کو ختم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے چہرے پر جا بجا اپنے لبوں کی مہر لگاتا وہ اسے اس کی ذمہ داری بتا رہا تھا۔ زاوش کا تناسب بری طرح سے بکھرا تھا۔ وہ ہر وقت تو آپ کے پاس نہیں رہ سکتی نا، اس نے بکھری ہوئی سانسوں کے درمیان بڑی مشکل سے کہا تھا۔ تو پھر جب رہ سکتی ہو تب اتنی پاس رہا کرو کہ تمہاری غیر موجودگی میں یہ برقراریاں پھر سے کوئی ولولہ نہ مچائیں، کوئی ہلچل نہ پیدا کرے۔ یہ دل خاموشی سے ایک سائیڈ ہو کر پڑا رہے اور بس پرسکون ہو کر اپنا کام کیا کروں۔ یہ بہت تنگ کرتا ہے مجھے، ہر وقت بس ایک ہی ضد، سکون چاہیے، سکون چاہیے، سکون چاہیے۔ جانتی ہو سکون کہاں ہے؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا۔ کہاں؟ اسے زاوش کی سرگوشی نما آواز سنائی دی، جبکہ زاوش کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا۔ کیا وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا سکون کہاں ہے؟ اس کی بے آواز کہاں کہنے پر وہ دلکشی سے مسکراتا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ تمہارے پاس، اسے سرگوشی نما آواز میں اس کے کان کے قریب کہا تھا۔ تو لے جائے اپنے ساتھ، میں نے نہیں رکھنا آپ کا سکون اپنے پاس۔ اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے وہ اسے دور ہوتے ہوئے کہنے لگی تھی، چلو گے میرے ساتھ؟ اس کی گردن سے سر نکالتے ہوئے وہ پوچھنے لگا تھا۔ کہاں؟ وہ گھبرائی۔ وہاں جہاں صرف تم اور میں ہوں، اور کوئی بھی نہیں، صرف اور صرف ہم دونوں ایک دوسرے کے بےحد پاس، اتنے پاس کہ ساری بے قراریاں مٹ جائیں، کوئی نہ ہو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے والا۔ جب میرا دل چاہے تب میں تمہیں اپنی باہوں سے آزاد کروں، تمہیں کسی کی ڈانٹ کا ڈر نہ ہو، بس ہم دونوں ہوں۔ اس کے چہرے کو دیکھتا بالکل سیریس انداز میں بول رہا تھا، جبکہ زاوش مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں حائل کرتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ ساحر اس کے انداز پر خاموشی سے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تھے۔ دبئی چلے؟ وہاں ہنی مون کے لیے کافی اچھے پیکیجز ہیں، اس نے ایک بار پھر سے کہا۔ اس بار زاوش کھل کر کھلکھلائی تھی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو میں اپنا اتنا خوبصورت ملک چھوڑ کر کہیں جاؤں، اور جاؤں گی بھی۔ آپ کو پتہ ہے جب نور اور زرنی شدی کشمیر اور کاغان ناران گئی تھی نا، تب میں نے بھی کہا تھا میں بھی جاؤں گی۔ اسے فوراً اپنی فرمائش نوٹ کروائی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، ناران، کاغان اور کشمیر ہی ڈن کرتے ہیں۔ وہ مان گیا تھا، اور اس کے مان جانے پر وہ بھی خوش ہو گئی تھی۔ حیدر صاحب کو نہ جانے کیا سوچی کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہے، یا شاید کوئی جھگڑا چل رہا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ سنان سائیں 2 دن تک گیسٹ روم میں رہا ہے، کیونکہ اس کے کمرے میں زاوش تھی۔ ان دونوں کی ناراضگی کو سوچتے وہ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ اب ان کی شادی کا وقت ہی کتنا ہوا تھا کہ اتنی ناراضگی کہ وہ اپنا کمرہ چھوڑ کر اپنی بہن کے کمرے میں رہ رہی تھی۔ اس چیز نے انہیں بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ ان دونوں کی ناراضگی کو دیکھتے انہوں نے یہی سوچا کہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ وقت نہ گزار پانے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور اب انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنا چاہیے۔ اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ انہیں کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جانا چاہیے۔ اسے بھی ان کا آئیڈیا بہت پسند آیا تھا۔ وہ خود بھی زاوش کے ساتھ تھوڑا کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا زاوش ہنی مون کا سن کر خوش ہوگی۔ اس کا ارادہ بیرون ملک جانے کا تھا، لیکن زاوش کو اپنے ملک سے زیادہ حسین کچھ نہیں لگتا تھا، اور جو زاوش کو پسند تھا اسے بھی پسند تھا، کیونکہ وہ کہیں پر بھی جائے اس کے لیے زاوش سے زیادہ حسین اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے کون سا کہیں جا کر نظاروں سے لطف اندوز ہونا تھا، یا پھر خوبصورت مناظر دیکھنے تھے؟ اسے تو صرف اور صرف زاوش کو ہی دیکھنا تھا، اسی کو سمجھنا تھا، اسی کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ اسے ساری کی دنیا کی خوبصورتی زاوش کے حسن کے سامنے پھیکی لگنے لگی تھی۔ اسے کبھی نہیں لگا تھا وہ کبھی زاوش سے اتنی محبت کرنے لگے گا کہ اس سے زیادہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ ایک وقت تھا جب اسے اس معصوم لومڑی سے چڑ تھی، لیکن ہائے یہ محبت جس نے اسے سر سے پیر تک بدل دیا تھا، وہ تو اس کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب گیا تھا۔
कैसे हो साहिर साईं? वो कमरे से निकला तो अचानक ही दारम उसके सामने आ रुका था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का फज़्ल-ओ करम है, बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? उसने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा था। बस ऐसे ही पूछा था। वैसे मेरे कमरे में चोरी करते हुए शर्म तो नहीं आई होगी? वो सीने पर हाथ बाँधे उसे शर्म दिलाने वाले अंदाज़ में बोला तो साहिर शाह एक बार फिर से दिलकशी से मुस्कुरा दिया। धर्म साईं, इतनी ही शर्म आई जितनी तुम्हें अपने मुल्क से गद्दारी करते हुए आ रही थी। और वैसे भी अपनी चीज़ को उठाना चोरी के ज़मरे में नहीं आता। 3 साल से उस चीज़ का मुहाफ़िज़ मैं था और मैं ही उसका ख़्याल रख रहा था, तो एक तरह से उसका मालिक मैं था और अब ये उसके असल हकदार को मिल जाएगी। वो मुस्कुराकर कहता आगे बढ़ने लगा। तुम नहीं जानते, तुमने बहुत बुरा किया है साहिर साईं। क्यों अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हो? क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता कि सब तुम्हारा काम नहीं है? जिनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उन्हें परवाह नहीं है, तो तुम क्यों इस सब में घुस रहे हो? इन सब में वो गुस्से से बोला था। किसने कहा कि ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं? ये हमारा मुल्क है धर्म साईं, और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ बनें। कोई भी तरीका हो, कोई भी अमल हो, हम जिस तरह अपने मुल्क के काम आ सकें हमें आना चाहिए। ना कि यूँ बुज़दिलों की तरह हाथ पर हाथ रख के बैठ जाना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते वो मरदान ख़ान किस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है हमें? वो हमारे मुल्क को बर्बाद करना चाहता है और तुम चाहते हो कि हम भी कुछ ना करें, जबकि हमारे पास इतना बड़ा सबूत है। तुम चाहते हो कि वो शख़्स हमें बर्बाद कर दे। उसके गुस्सा होने पर वो भी गुस्सा हुआ था। तुम्हें क्या लगता है मर्दान ख़ान में इतनी ताकत है कि 70 साल की कुर्बानियों को बर्बाद कर सके? ये किसी मर्दान ख़ान की इतनी औकात है कि वो हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचा सके? बहुत गलत सोच रहे हो तुम साहिर साईं। एक मर्दान ख़ान तो क्या, 1000 मर्दान ख़ान पैदा हो जाएँ तब भी वो हमारे मुल्क का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसे समझाते हुए बोला था, लेकिन शायद साहिर फ़िलहाल कुछ समझना ही नहीं चाहता था। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, कोई मर्दान हमारे मुल्क का बाल भी बक्का नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये मर्दान ख़ान तो जेल जाएगा। इसके किए की सज़ा इसे ज़रूर मिलेगी। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं। मैं बस वो लॉकेट असद खान तक पहुंचाना चाहता हूँ। फिर वो आगे क्या करता है मेरा कोई लेना देना नहीं। बस मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करके अपनी नसों में सुरखरू हो जाऊँगा। वो फिर से उसी अंदाज में बोला। धर्म सर दाब भरकर रह गया। वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, साहिर साईं को उसके कहे से हटा नहीं पा रहा था। हाँ ठीक है, ये सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि परसों तुम दोनों की फ़्लाइट है। तुम लोग कागान नारायण जा रहे हो। उसने अचानक उसे बताया था, जबकि साहिर शाह के हिसाब से उसकी फ़्लाइट अगले हफ्ते थी। यकीनन उसकी फ़्लाइट इतनी जल्दी करवाने वाला वही था। हाँ ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। मैं वैसे भी कल सुबह जाने वाला हूँ कराची। मेजर असद खान मुझसे वहीं मिलने वाले हैं, तो ये लॉकेट भी उसके हवाले कर दूंगा। वो बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में बोला था। तो ये तुमने फ़ैसला कर लिया है साहिर साईं कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम पीछे नहीं हटोगे? उसे घूरते हुए बोला था। ये फ़ैसला तुम्हें बहुत पहले से सुना चुका हूँ। पता नहीं बार-बार एक ही जवाब क्यों सुनना चाहते हो? ख़ैर मुझे भूख लग रही है, ये बहस फिर कभी के लिए। वो मुस्कुराकर कहता आगे बढ़ गया था। अब क्या करना है? सिनान जो कब से पीछे खड़ा इनकी बातें सुन रहा था, साहिर के वहाँ से हटने पर उससे पूछने लगा, करना क्या है? पीछा करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये मेजर असद खान है कौन, जिसका नाम अब तक कहीं पर नहीं है। एक असद अमजद रिजवी और एक असद मिर्दान, दोनों कराची में हैं। अब ये असद खान कौन है, ये मेरी समझ से बाहर है। सिनान पूरी तफसील लेकर आया था, पेपर उसे थमाते हुए बताने लगा। जो भी है पता चल जाएगा, तुम ध्यान रहना रखना कब तक निकलता है ये घर से। इसे नारायण का खान बेचने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़्लाइट अगले हफ्ते से परसों की बुक करवा दी है, लेकिन ये अपनी ज़िद पर कायम है। अब ये बाद में जाने की बजाय कल ही कराची जाने का फ़ैसला कर चुका है। ये किसी तरह से हमें आगे नहीं निकलने दे रहा। कसम से अगर मेरा भाई नहीं होता ना, तो इस ज़िद्दी बच्चे की अकल ठिकाने लगा देता। वो नफ़ी में सर हिलाता टेबल की जानब जाता उसी को देख रहा था, जो बड़े मज़े से जाविश के हाथ के पराठे खा रहा था। कितने बेवफ़ा हैं यार, इस सही में तो आइंदा इनके साथ कहीं नहीं जाऊँगी। एक तो खुद अपनी गलती की वजह से इतना हमें लेट करवाया, फिर सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। उसकी हरकतों को याद करते हुए अपना चेहरा तकिए में छुपाए सुर्ख हो गई थी। तेज़ हवाओं की वजह से वो बेख्तियार उसके सीने से आ लगी थी। वो हवाओं के ज़ोर से महफूज रहने के लिए उसके सीने से लगी थी, लेकिन आरिश शाही ने तो इसका कोई और ही मतलब निकाला। वो उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार तंग कर चुका था। वो कितनी देर खामोशी से तेज़ हवाओं को पास से गुजरते महसूस करती उसके सीने में ही छुपी रही, ताकि हवाओं का ज़ोर टूटे तो उसे वापस ले जाने के बारे में सोचे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। उसे यूं ही अपनी बाहों में कैद किए कितनी देर खड़ा रहा। आखिर मजबूर होकर सना ने खुद ही उससे दूरी बनानी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं चाहता था। वो लम्हे में उसकी कमर में हाथ डालता उसे अपने करीब खींच चुका था। आरी सही उसके सीने से लगती बेख्तियार बोली थी, कुछ देर यूं ही रहो मेरे बेहद करीब, मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। उसके गिर्द अपनी बाहों के हिसार तंग करता उसके कान में सरगोशी में बोला था। सना जैसे बेबस हो गई थी, उसकी बाहों में बुरी तरह जकड़ चुकी थी।
وہ کتنی ہی دیر یوں ہی اس کی باہوں میں قید رہی جب وہ اچانک اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا، اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے چہرے پر بے اختیار جھکا تھا۔ اس کے انداز میں ازدحاق تھا، حق تھا، وہ مزاحمت بھی نہیں کر پائی تھی کیونکہ وہ پوری طرح اس میں قید تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جیسے اسے خود ہی ترس آ گیا تھا اس پر، اس کے بھیگے لبوں کو دیکھتا، وہ آہستہ سے انگوٹھے سے اس کے لبوں کو صاف کرتا، اسے چلنے کے لیے بھول چکا تھا۔ وہ جیسے اسی لفظ کے انتظار میں تھی، وہ فوراً اس کے پیچھے قدم بڑھانے لگ گئی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ آئندہ عارشین کے ساتھ کبھی نہیں آئے گی۔ وہ تو اس کی سانسوں کو بھی قید کر لیتا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ رخصتی سے پہلے وہ اس کے پاس نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ان کا سفر بالکل خاموشی سے گزرا تھا۔ وہ گاڑی میں ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی، بلکہ آتے ہوئے مسلسل اپنے ناخنوں کو گونجتی آئی تھی۔ ایک جگہ اس نے اس سے آئس کریم کا پوچھا تو اسے فوراً انکار کر دیا اور کہا کہ ہم لیٹ ہو رہے ہیں، ہمیں گھر جانا چاہیے۔ اس کی گھبراہٹ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اسے سیدھا گھر ہی لایا تھا جہاں پھپھو سائیں پہلے سے ان کی منتظر تھی، اور ان کے انداز سے اسے اور بھی ڈرا دیا تھا۔ اور پھر جب عارش نے کہہ دیا کہ ساری غلطی اس کی ہے تو وہ مزید خوف میں مبتلا ہو گئی۔ بعد میں پھپھو سائیں نے جب کہا کہ وہ مذاق کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں اور بھی زیادہ آنسو آنے لگے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب عارش سائیں سے بالکل بات نہیں کرے گی۔ وہ بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے۔ اسے منانے کی بجائے بتا نہیں باہر کیا کر رہا تھا۔ کسی نے اس کے کمرے پر دستک نہیں دی تھی، کوئی نہیں آیا تھا اسے منانے کے لیے۔ وہ کبھی بھی کسی کو اتنے ناز نخرے نہیں دکھاتی تھی، لیکن عارش نے اسے چند ہی دنوں میں مغرور کر دیا تھا۔ اس کی محبت نے اسے ایک مان بخشا تھا۔ اسے یقین تھا وہ اسے منانے آئے گا، لیکن اب تک نہیں آیا تھا۔ اب تو وہ بالکل بھی نہیں مانوں گی میں۔ اتنی دیر انتظار کرنے کے بعد اس نے خود کلامی کی تھی اور ایک بار پھر سے تکیے میں منہ چھپا گئی۔ ارے کچن میں تم ہو مسکان؟ زرنش کدھر ہے؟ سنان سائی نے کچن میں قدم رکھا تو مسکان کو ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا، ابھی مجھے ناشتہ دے کر باہر گئی ہے، پتہ نہیں باہر کیا کر رہی ہے، تم دیکھ لو۔ ویسے میں تمہاری بیوی ہوں، زبردستی کی ہی صحیح، لیکن کبھی کبھار میرا بھی حال پوچھ لیا کرو۔ وہ شوخی سے کہتی اسے دیکھنے لگی۔ نو نیور ڈارلنگ، تم بیمار ہو یا میری طرف سے مر ہی کیوں نہ جاؤ، میں تم سے حال نہیں پوچھوں گا کیونکہ میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑا ہی کڑوا لہجہ اپنایا تھا۔ ہائے میرے ظالم سیاں جی، کتنے بے دردی پیا ہو تم، میں مر جاؤں تو تم خبر نہ لو۔ کیوں کیا تھا مجھ سے نکاح؟ کیا یہ دن دکھانے کے لیے؟ وہ دہائی دے رہی تھی، زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لڑکی، میں نہیں پگھلنے والا تمہاری نداؤں سے۔ وہ بھرپور مسکراہٹ چہرے پر لیے وہیں سے پلٹا تھا جب اچانک زرنش سے ٹکرایا جو کڑے تیوروں کے ساتھ اسی کو دیکھ رہی تھی۔ کب سے تمہیں تلاش کر رہا تھا زرنش یار، کہاں تھے تم؟ کہاں جا سکتی ہوں، آپ کو ڈھونڈنے کے لیے کمرے میں گئی تھی، لیکن آپ تو یہاں کافی خوشگوار موڈ میں ہیں۔ ایک نظر مسکان کو دیکھتے ہوئے وہ اس سے بولی، لہجہ طنزیہ تھا۔ مسکان کے ساتھ مسکراتے ہوئے بات کرتے دیکھنا جانے اسے اچانک کیا ہو گیا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال تھا، چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند دن پہلے ہی اس سے کہہ رہی تھی کہ اگر وہ مسکان کو اس کے حقوق دینا چاہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں، اور آج وہی چہرے پر اس قدر غصہ لیا صرف اس سے بات کرنے پر اتنی زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ان دونوں کو باتوں میں مگن دیکھ کر مسکان اپنا ناشتہ کرنے لگی تھی جبکہ وہ ابھی تک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اپنے آپ مسکراہٹ آ گئی۔ کیا ہوا، اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ اس کے چہرے کی سرخی دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے لگا آپ چلے گئے اپنے کام پر۔ وہ مسکان کی ذات کو نظر انداز کرتی اس سے کہنے لگی، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تم سے ملے بنا، تم سے بات کیے بنا کام پر چلا جاؤں گا؟ کیا کبھی ایسا ہوا ہے؟ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ نہیں، میں آپ کو ہر جگہ دیکھ کر آئی تھی، دارامدا سائی کے کمرے میں، پھر بابا سائی کے کمرے میں گئی تھی، لیکن وہاں آپ نہیں ملے تو مجھے یہی لگا آپ چلے گئے ہوں گے۔ پھر یہ سوچا آپ مجھ سے ملے بنا، مجھے اللہ حافظ کہے بنا تو جاتے نہیں، اسی لیے پھر آپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور آپ ملے تو کہاں؟ یہاں کچن میں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تھوڑی دیر پہلے والا غصہ، سرخی سب چہرے سے غائب ہو چکا تھا۔ اب تو صرف محبت تھی، وہ محبت جو اس کی زرنش اس سے کرتی تھی۔ اور میں تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا تھا تمہیں گڈ بائی کہنے کے لیے، تم تو نہیں ملی، لیکن مسکان یہیں پر تھی تو اسی سے تمہارے متعلق پوچھنے لگا کیونکہ آج میں کراچی جانے والا ہوں تو واپسی دیر سے ہوگی، تو یہ کہنا تھا کہ میرا انتظار مت کرنا، وقت پر کھانا کھا کر سو جانا۔ وہ نرمی سے اس کے ماتھے کو چومتا پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، کراچی کیوں جانا ہے؟ کوئی ضروری کام ہے کیا؟ کراچی جانے والے سارے کام تو دارامدا سائی خود کرتے ہیں، تو پھر آپ کو کیوں بھیج ہے کراچی؟ اور کتنے بجے تک واپسی ہو جائے گی؟ اس کے کراچی جانے کا سن کر وہ پریشان ہوئی تھی کیونکہ آج کل دشمن ان کی طاق میں تھے، کب کون کس وقت حملہ کر جائے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ پچھلے تھوڑے سے وقت میں اس نے اپنے گھر والوں کو بہت ساری پریشانیاں اٹھاتے دیکھا تھا اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ سنان سائی پر کوئی بھی مصیبت آئے۔ آج سے پہلے تو کراچی کے سارے کام دارم سائی خود ہی کیا کرتے تھے، اس بار سنان کو بھیج رہا تھا تو اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی کہ گھر کے مردوں میں سے کوئی بھی زیادہ دور نہ جائے، اور خاص کر سیکیورٹی کے بنا تو بالکل بھی نہ جائے۔ ہاں ضروری کام ہے تبھی تو خود جانا پڑ رہا ہے، اور فکر مت کرو میں اکیلا ہرگز نہیں جا رہا، ساحر سائیں اور دارن سائیں بھی میرے ساتھ ہیں، اور ہم تینوں مل کر بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
دشمنوں کے ڈر سے ہم اپنا کام بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے نا، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے زرنش سوائے اس پاک ذات کے، ہمارا کوئی نہیں کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ڈرتے وہ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے ہمیں ڈرنا پڑے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تو زرنش نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ چلو آ جاؤ، اب اچھی بیویوں کی طرح کمرے میں آؤ، ایک پیاری سی میٹھی سی پپی دے دو تاکہ میں سکون سے کام پر جا سکوں، اس طرح سے تو میرا سارا دن برباد ہو جائے گا۔ وہ اسے اشارہ کرتا اپنے روم کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ اس نے چور نے دکھا مسکان کی طرف دیکھا جو آرام سے اپنا کھانا کھا رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے سنان کے پیچھے چل دی تھی۔ شکر تھا اس نے کچھ سنا نہیں تھا، لیکن ایسا صرف زرنش کو ہی لگتا تھا کہ اس نے کچھ نہیں سنا، بلکہ وہ تو کب سے اپنا قہقہ دبائے بیٹھی تھی۔ ہائے معصوم، یہ تو مجھ سے زیادہ خوفزدہ ہو رہی ہے۔ اب اس بیچاری کو کون بتائے کہ مجھے اس کے سائے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور جس میں مجھے انٹرسٹ ہے وہ تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں، ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے، اسی لیے تو انٹرسٹ ہے۔ اگر وہ بھی عام مردوں جیسا ہوتا تو میں نے کون سا اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنا تھا۔ تم تو بنا دستک ہی میرے دل میں آگے ساہی سائیں، ورنہ کسی کی پرائیویٹ پراپرٹی کو مسکان کبھی نہیں دیکھتی۔ تم جس کے ہو اسی کے رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس یوں میرے سامنے رومانس کر کے میرا دل نہ چلایا کرو۔ اس نے سر داہ بھر کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ اچھے خاصے ان کے ہنی مون کے لیے بیچ رہے تھے دارم سائیں، لیکن نہیں، ساہی سائیں کے نخرے ہی الگ ہیں۔ ہنی مون پر جانے سے پہلے یہ اسد صاحب سے ملاقات کریں گے۔ خیر یہ بھی صحیح ہے، اچھا یہ کیس جلدی ختم ہوگا، اور جتنا جلدی ہو سکے ختم ہو اتنا جلدی میں یہاں سے نکلوں گی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے ساحر سائیں کے بچوں کی پھپھو بننے کا۔ وہ برتن کچن میں رکھتی اٹھ کر اپنے کمرے میں آتے ہوئے یہی سب سوچ رہی تھی جب ساحر سائیں کے بچوں کی پھپھو بننے پر اسے جرجری سی آ گئی۔ اللہ مجھے یہ دن نہ دکھانا، اس نے دل سے دعا مانگی تھی۔ جلدی کرو سنان سائیں، ہمیں ساحر سائیں کے گاؤں گاڑی کے پیچھے پیچھے رہنا ہے، میں نہیں چاہتا کہ کچھ بھی ہم مس کر دیں۔ آخر یہ اسد کون ہے، ہم یہاں بالکل لاپرواہی سے کام نہیں لے سکتے، یاد رکھنا۔ وہ دونوں اس وقت اس کی گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے۔ اسے گاؤں سے نکلے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ آج دوپہر 12 بجے کے قریب اس اسد نامی آدمی سے ملنے والے تھے۔ ساحر سائیں کے حساب سے اسد آرمی میجر تھا، جبکہ ان لوگوں کی معلومات کے مطابق ایسا کوئی میجر نہیں تھا۔ اسد نام کا کوئی بھی آدمی اس وقت کراچی کی ٹیم میں نہیں تھا، تو پھر آخر اسد کون ہو سکتا تھا؟ اگر اس کا تعلق مردان خان سے ہوا تو وہ اس لاکٹ سے پہلے مردان خان تک پہنچ سکتا تھا۔ تم فکر مت کرو دارم سائیں، ہم وہ لاکٹ کسی بھی حال میں مردان خان تک نہیں پہنچنے دیں گے، اور جہاں تک بات اسد کی ہے تو اسے بھی ہم دیکھ لیں گے۔ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولا تو دارم شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ اتنی سیریس کنڈیشن میں تمہیں ہنسی آ رہی ہے دارم سائیں؟ یقین نہیں آتا، آخر کیا چل رہا ہے اب تمہارے دماغ میں؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم اس چیز کا حل سوچے ہوئے ہو۔ اسے دیکھ کر مسکراتے دیکھ کر سنان نے کہا تھا، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے سنان سائیں کہ ساحر سائیں میرے کمرے سے وہ لاکٹ نکال کر لے جائے گا اور میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہوں گا؟ وہ ایک نظر اسے دیکھتا بولا تو سنان حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جبکہ اس کی مسکراہٹ گہری ہونے پر سنان نے اچانک گاڑی پر بریک لگائی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں سمجھا نہیں، کہاں ہے وہ لاکٹ؟ اگر ساحر سائیں وہ لاکٹ تمہارے کمرے سے لے نہیں پایا تو وہ کہاں ہے؟ سنان اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ لاکٹ تو سیکرٹ روم میں ہے۔ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں اتنا بڑا ثبوت جو مردان خان جیسے آدمی کو پھانسی کے پھندے تک پہنچا سکتا ہے، تو میں اپنے کمرے کی الماری میں رکھوں گا اور کمرہ لاک بھی نہیں کروں گا؟ میرا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہے۔ اس کمرے کی الماری میں صرف ساحر سائیں کا ڈبہ تھا جس میں اس نے لاکٹ کو کور کر رکھا ہوا ہے۔ مجھے ساحر سائیں اتنا ناسمجھ کبھی نہیں لگا تھا۔ اس نے اس لاکٹ والے ڈبے پر ایک لاکٹ کور لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی اس کے علاوہ اس باکس کو کھول نہ سکے، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ میں نے کافی آسانی سے اس ڈبے کو کھول لیا تھا اور اس میں سے لاکٹ نکال لیا تھا، تبھی تو تم دونوں وہ ویڈیو دیکھ پائے جو مردان خان ثبوت کے طور پر تھی۔ میں نے صرف ڈبہ ہی اپنے کمرے میں چھوڑا تھا، لیکن ساحر سائیں کو یہ لگا کہ وہ ڈبہ کھول ہی نہیں پایا۔ اسے لگا کہ میں اس ڈبے سمیت وہ لاکٹ مردان خان کے حوالے کر دوں گا، لیکن میں نے اس ڈبے کو کھولا، اس میں سے لاکٹ نکال کر اسے دوبارہ لاک کر دیا، اور ساحر اس خالی ڈبے کو لے کر اس اسد نامی آدمی کے پاس جا رہا ہے، اور ہم پاگلوں کی طرح فضول میں اس کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ دارم کی بات سننے کے بعد اسے دیکھ رہا تھا، اب بدمزہ ہو کر بولا، نہیں ہرگز نہیں، اس کے پیچھے جانے کی ہمارے پاس ایک وجہ ہے، اور وجہ یہ ہے کہ میں اس اسد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اور اس نے ساحر سائیں سے رابطہ کیسے کیا، اور اگر اس بندے کا تعلق ہماری ٹیم میں سے کہیں سے بھی ہے تو پھر ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی کیوں نہیں پتا؟ یہ آدمی کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ لنک کر رہا ہے۔ اگر یہ ساحر سائیں سے رابطہ کر سکتا ہے تو ہم سے رابطہ کرنا زیادہ آسان تھا۔ ممکن ہے یہ وردی میں چھپا کوئی غدار ہو جو اصل میں مردان خان کے لیے کام کرتا ہو، لیکن نام وہ ہمارے ملک کا خراب کر رہا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو اسے ایک گولی مار کر میں آج ہی اپنی نیند سلا دوں گا۔ ایسے لوگوں کی تو اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں جو اپنے ملک کے ساتھ وفا نہیں کر سکتے۔ فخر ہوتا ہے مجھے ساحر سائیں کو دیکھ کر، جو وردی تو نہیں پہنتا لیکن وردی پہننے والے جتنا حوصلہ رکھتا ہے۔ وہ میرے خلاف جانے کے لیے تیار ہے لیکن ملک کے ساتھ غداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے کسی بھی حال میں اپنے ملک کے ساتھ وفا نبھانی ہے۔ وہ میرے خلاف جا چکا ہے، اسے لگتا ہے کہ اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہوں،
وہ مجھے غدار کہتا ہے، بزدل کہتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے میں مردان خان کے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ اسے لگتا ہے کہ مجھ میں اس کا مقابلہ کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، مجھ میں ہمت نہیں ہے مردان خان کا سامنا کرنے کی۔ لیکن مجھے یقین ہے جس دن اسے پتہ چلے گا نا کہ میں وہی کام کرتا ہوں، اسے بھی فخر ہوگا مجھ پر۔ تمہاری طرح اسے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور ایک بار پھر سے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی تاکہ جلد سے جلد ساحر کے پاس پہنچ سکے۔ ہاں تو تم نے مجھے بتا دینا تھا کہ تمہیں شاپنگ پر آنا ہے، میں تمہیں اپنے ساتھ لے آتا، لیکن اب میں بہت آگے نکل چکا ہوں۔ اب تو تقریباً 30-35 منٹ میں کراچی شہر میں آ جاؤں گا۔ زاوش ایسا کرو، مجھے لسٹ سینڈ کر دو، میں آتے ہوئے تمہاری ساری چیزیں لے آؤں گا۔ وہ بہت زیادہ ناراض ہو رہی تھی کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ ہنی مون پر جانے سے پہلے اسے بہت ساری شاپنگ کرنی تھی، لیکن ساحر نے اسے بتایا ہی نہیں کہ وہ کراچی آنے والا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ہماری فلائٹ کل شام کی ہے نا، تو میں کل دوپہر میں ہی شاپنگ کر لوں گی، ہم گھر سے جلدی نکلیں گے۔ اس نے سوچتے ہوئے خود ہی مسئلے کا حل نکالا تو ساحر مسکرا دیا تھا، لیکن جھٹکا اسے تب لگا تھا جب سامنے والے شیشے میں اس نے پیچھے آتی گاڑی کو دیکھا۔ وہ دارم شاہ کی گاڑی تھی، اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا، وہ 3 سال سے اسی گاڑی کو استعمال کر رہا تھا۔ تو کیا اب وہ اس کا پیچھا کر رہا تھا؟ یہ مردان خان کا ڈر نہیں، اس کا ساتھ تھا، اس کی سپورٹ تھی، اس کی ہمت تھی، اس کا بھائی ہے، اس کے خلاف تھا۔ وہ کبھی بھی اپنے بھائی کو مردان خان جیسے آدمی کا ساتھ دیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا تھا۔ اگلے ہی لمحے فون بند کرتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلتا اس جانب آیا تھا۔ وہ دونوں بھی اسے دیکھ چکے تھے اور اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ وہ دونوں اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ اسے غصے کے ساتھ ساتھ دکھ بھی ہو رہا تھا۔ دھرم سائیں ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ دھرم سائیں جو اپنے گاؤں کا سردار تھا، اپنے سامنے ہوتی کوئی زیادتی نہیں دیکھ سکتا تھا، تو پھر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ وہ اپنے ملک کے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا؟ کیا مردان خان اتنا طاقتور تھا کہ وہ دارم سائیں کو ڈرا گیا تھا؟ وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ وہ دونوں بھی اسی طرف آتے دیکھ چکے تھے، اب مزید چھپنے کا کوئی فائدہ تو تھا ہی نہیں۔ دارم گاڑی کا دروازہ کھولتا گاڑی سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ دوسری طرف سے سنان بھی باہر آ چکا تھا۔ کیوں دارم سائیں، کیوں باہر آئے؟ بزدل کیوں ہو گئے ہو تم؟ کیوں اپنے ملک کو چھوڑ کر ہمارے ملک کے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہو؟ اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے اس نے اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ گاڑی سے جا لگا۔ جھٹکا کافی شدت والا تھا۔ ہم تمہارے پیچھے اس لیے آ رہے تھے تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو سنان سائیں، اس نے بہانہ بناتے ہوئے اسے سمجھانا چاہا۔ تم اتنے بڑے کیس کا حصہ بنتے جا رہے ہو تو ہم مجبور ہیں، ہم تمہیں کھو نہیں سکتے ساحر سائیں، ہم تمہیں کسی مصیبت میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب مردان خان کو یہ پتہ چلے گا کہ تم اس کا لاکٹ کسی میجر کو دینے کے لیے آئے ہو تو وہ خاموش بیٹھے گا نہیں؟ یہاں پر وہ کچھ بھی کروا سکتا تھا۔ ہم مجبور ہو کر تمہارے پیچھے آئے ہیں۔ تم یوں سب سے چھپ کر اس طرح سے یہ سب کام کر رہے ہو تو تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ ہم تم سے انجان ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ ساحر سائیں، تم ہم سب کے لیے بہت عزیز ہو، ہم تمہیں کسی بھی مصیبت میں نہیں ڈال سکتے، اس لیے ہم تمہارے پیچھے آئے ہیں، اسے سمجھاتے ہوئے بولا، جبکہ ساحر بے حد غصے سے دارم کو دیکھ رہا تھا۔ میں تمہاری اس کہانی پر یقین کر سکتا ہوں سنان سائیں، لیکن دارم سائیں کی کہانی پر نہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے اپنا ایمان بیچ دیا ہے۔ یہ ڈر کیا ہے؟ اب اسے اپنے فرض سے زیادہ، اپنی ذمہ داری سے زیادہ مردان خان کا حکم پیارا ہو گیا ہے۔ یہ بدل گیا ہے سنان سائیں، اب اس کے دل میں ملک کی محبت نہیں، جان جانے کا ڈر آ گیا ہے۔ یہ ڈرتا ہے کہیں مردان خان ہمیں جان سے نہ مار ڈالے۔ وہ بہت بڑا غنڈہ ہے، بہت بڑا آدمی ہے، اسی لیے ہمارا دارم سائیں اس سے خوف زدہ ہو گیا ہے، اس کے دل میں جان جانے کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن کیوں دارم سائیں، ایسا کیوں؟ تم تو اتنے بڑے بزدل کبھی نہیں تھے، تم تو سب کے حق کے لیے لڑنا پسند کرتے تھے، حق کے لیے مرنا پسند کرتے تھے، تو اب کیا ہو گیا ہے؟ جب جان پر بات آئی تو اتنے بزدل کیوں نکلی؟ صرف اس ڈر سے کہ وہ ہماری جان لے لے گا، ہم اپنے ملک کے ساتھ غداری کریں، ایسا تم کر سکتے ہو لیکن ساحر شاہ نہیں۔ ساحر شاہ ملک کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، اپنے ملک سے زیادہ میرے لیے اور کچھ بھی اہم نہیں ہے۔ تم بھی نہیں، تم میرے بھائی ہو، دوست ہو، سب کچھ ہو، لیکن ملک کے بعد ہو۔ میرے راستے میں مت آنا دارم سائیں، یہ نہ ہو کہ اپنے ملک کے لیے مجھے اپنے بھائی کو نقصان پہنچانا پڑے، اور مجھے ایسا کرتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اسے سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے وہیں سے الٹے قدم پلٹ گیا تھا۔ دہکتے غصے کے ساتھ خاموشی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا وہ گاڑی فل سپیڈ میں آگے بڑھا گیا۔ دارم سائیں کچھ نہیں بولا تھا، بس اس کی باتیں سنتا رہا اور اب اسے جاتے دیکھ کر سنان کی جانب دیکھا۔ دارم سائیں اب کیا کرنا ہے؟ سنان جو اس کے پاس کھڑا ہوا کب سے اسے دیکھ رہا تھا، اس سے پوچھنے لگا، کیا ہے سنان سائیں؟ پیچھا کرنا ہے اس ضدی بچے کا، کہاں جاتا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ یہ اس دنیا میں آج اسد نامی شخص کا آخری دن ہے، یہ تو میں تمہیں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، اور مردان خان کو بھی میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی آخری سانسیں بھی میں اپنے ہاتھوں سے ختم کروں گا۔ اس کی وجہ سے آج پہلی بار ساحر سائیں نے مجھے دھکا دیا ہے، اپنے بھائی کو، جسے وہ تکلیف پہنچانے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے میرے بھائی کے دل میں میرے لیے زہر بھرا ہے، اسے تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور یہ اسد خان کا جنازہ تو آج ہی اٹھے گا۔ وہ اسے دیکھتا دوبارہ سے گاڑی میں آ بیٹھا تو سنان گاڑی ایک دفعہ پھر سے ساحر سائیں کی گاڑی کے پیچھے لگا دی۔ وہ غصہ کرے، ناراض ہو یا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ اس کا پیچھا کرنا چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اول وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر اسد ہے کون، اور دوسرا وہ ساحر سائیں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا کہ وہ صرف لاکٹ حاصل کرے اور پھر ساحر کو کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے یا اس پر جان لیوا حملہ کر دے۔
مردان خان کے لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ ساحر کا دشمن تھا اور ساحر کے خلاف اسے کچھ بھی کرنے کی امید کی جا سکتی تھی۔ اور اب جب مردان خان کو پتہ چل گیا تھا کہ دارم لاکٹ اسے نہیں دینے والا بلکہ صرف اور صرف اس کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے، تو وہ کسی بھی طرح سے ساحر کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی جواب نہ ملنے پر وہ خود ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی دروازہ کھلنے پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ہاتھوں میں ایک خوبصورت سا کیک پکڑے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر وہ چہرہ پھیر گئی۔ اس وقت وہ اس سے بالکل بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ خفا تھی اس نے اس کے ساتھ دھوکے بازی کی تھی، کم از کم وہ تو اسے دھوکے بازی ہی کہتی تھی۔ پہلے اسے بنا بتائے اس جگہ پر بلایا عارف سائن کے ساتھ مل کر، اور پھر اسے جان بوجھ کر اپنے ساتھ کہیں لے کر چلا گیا، اور پھر اس کے ہزار بار کہنے کے باوجود بھی جب تک اس کا اپنا دل نہ مانا اسے واپس لے کر آنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی اتنی منتیں ترلے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا ثنا کو، یہاں تک کہ اس کے اکیلے ہونے کا فائدہ بھی اٹھایا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب آ گیا، ٹھیک ہے غلطی کچھ حد تک اس کی اپنی تھی، اسے خود ہی اس کے اتنے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن اس کے قریب جانے کا جو مطلب اس نے نکالا وہ ہرگز اس کے لیے راضی نہیں تھی۔ اور پھر اسے واپس لے کر آیا تو پھپھو سائن سے ڈانٹ پڑتے ہوئے سارا الزام اسی پر لگا دیا اور بعد میں کہہ دیا کہ مذاق ہے۔ وہ مذاق میں بھی اس کا ساتھ چاہتی تھی، لیکن وہ کیسے تنہا چھوڑ سکتا تھا؟ اس کی اس حرکت نے سچ میں سے ہرٹ کیا تھا، جس کا احساس اسے بھی ہو گیا تھا، تبھی تو اس کے لیے کیک بنا کر لایا تھا۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوتے ہوئے کیک ٹیبل پر رکھتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس کے یوں اچانک پاس آ کر بیٹھنے پر ثنا نے تھوڑا سا فاصلہ بنایا تھا اور اس کی اس حرکت نے عارش کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے پاس سے فاصلہ بنانے پر وہ تھوڑا اور قریب ہوا تو ثنا نے دوبارہ وہی حرکت کی، لیکن اس بار اس کی حرکت نے اسے مزہ دیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب ہو کر بیٹھا اور ثنا گھبرا کر مزید اس سے دور ہونے لگی۔ اسے تنگ کرنے کی خاطر وہ مزید اس کے نزدیک ہوا تو اگلے ہی لمحے اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ اب اگر ثنا اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی تو یقیناً زمین پر گر جاتی اور وہ اسے گرنے نہیں دے سکتا تھا۔ چلو اس گیم کو یہیں ختم کرتے ہیں، بیٹھنے کے لیے کوئی لمبی سی جگہ دیکھیں گے نا، پھر وہاں پر کھیلا کریں گے، لیکن یہ بیٹ بہت چھوٹا ہے اس کھیل کے لیے۔ میں تمہارے لیے کیک بنایا ہے، آؤ اسے کٹ کرو۔ ویسے سب لوگ میری تعریف کرتے ہیں کہ میں بہت اچھا کیک بناتا ہوں، لیکن مجھے یقین تو تب ہی آئے گا جب تم اسے ٹیسٹ کر کے بتاؤ گی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں بھی بہت پسند آئے گا۔ ویسے تمہیں چاکلیٹ کیک پسند ہے؟ مجھے پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو پہلے بتا لیتا۔ چلو یہ ساری باتیں بعد میں کریں گے، کیونکہ چاکلیٹ کیک سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ تم اس بے حد خوبصورت اور بے حد یمی کیک کو ناراض کرنا پسند کرو گی۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ کھڑا کرتا اپنے ساتھ ٹیبل کے قریب لے کر آیا تھا۔ میں شرمندہ ہوں، مجھے وہ حرکت ہرگز نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ماما سائیں تمہیں تنگ کر رہی تھی تو سوچا کہ میں بھی تھوڑا حصہ ڈال دیتا ہوں، اس لیے الزام تم پر لگا تھا، لیکن مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ تم اس وجہ سے رونے لگ جاؤ گی۔ دیکھو میں کان پکڑ کر سوری بول رہا ہوں۔ وہ کان پکڑ کر اس کے سامنے سر خم کرتا ہوا بولا تو ثنا مسکرا دی۔ اب اس کی غلطی اتنی بھی بڑی نہ تھی کہ وہ اس سے اتنی زیادہ دیر ناراض رہتی۔ آپ نے مجھے دھوکے سے اس شو میں بلایا، وہ اسے دیکھتے ہوئے ناراضگی سے بولی۔ ویسے وہ شو بہت انٹرٹینمنٹ والا تھا اور میں بھی کمال کا سنگر ہوں، لیکن پھر بھی میں سوری کرتا ہوں، وہ اسے کان پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ ثنا پھر سے مسکرا دی تھی۔ اور پھر آپ مجھے اپنے ساتھ بنا گھر میں کسی کو بتائے وہاں اس ریسٹورینٹ میں لے گئے، اس نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ حرکت کافی بری تھی، کم از کم گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا ثنا کے حساب سے۔ تم میری بیوی ہو، میں تمہیں جہاں چاہے لے کر جا سکتا ہوں، میں کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی اگر تمہیں لگتا ہے کہ اجازت لینی چاہیے تھی، گھر میں کسی کو بتانا چاہیے تھا، تو آئی ایم سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ پھر اسی انداز میں بولا، اور وہ جو آج آپ نے حرکت کی، وہ نگاہیں چراتے ہوئے پھر سے بولی۔ اس بار عارش نے کان چھوڑ کر اسے گھورا تھا۔ وہ میرا حق ہے محترمہ، میں جب چاہوں جیسے چاہوں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ رخصتی تک کچھ لیمٹس ہیں، لیکن سب سے اہم نکاح ہوتا ہے، نکاح سے زیادہ کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور تم خود میرے پاس آئی تھی تو غلطی تمہاری بھی تھی۔ تم پاس آ کر میرے جذبات میں تلاطم نہ مچاتی تو میں بھی ایسی کوئی حرکت سر انجام نہ دیتا، وہ بنا شرمندہ ہوئے بولا۔ اچھا اب چھوڑیں، کیک کاٹتے ہیں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بات ختم کرنے والے انداز میں بولی۔ یقیناً اس موضوع پر اس سے جیتنا کافی مشکل تھا، تو بہتر تھا کہ اس بحث کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ اس کے جان چھڑانے والے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کیک کاٹنے لگا۔ واقعی آپ بہت اچھا کیک بناتے ہیں، اگر یہ آپ نے بنایا ہے تو۔ اس کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے ثنا نے دل سے تعریف کی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ اگر میں نے بنایا ہے تو؟ یہ میں نے ہی بنایا ہے، اور میں بہت اچھا کیک بناتا ہوں، اور میں شادی کے بعد بھی تمہارے لیے کبھی کبھار بنا دیا کروں گا جب تم روٹھا کرو گی۔ اسے ایک اور بائٹ کھلاتے ہوئے بولا تھا۔ مطلب کہ اس کیک کو کھانے کے لیے مجھے آپ سے ناراض ہونا پڑے گا؟ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ ہاں تو وی آئی پی چیزیں کھانے کے لیے وی آئی پی کام کرنے پڑتے ہیں، میں مفت میں نہیں کھلانے والا۔ تھوڑی بہت ناراضگی کی ایکٹنگ کر لیا کرنا یار، اتنا بھی مشکل نہیں ہے، وہ اسی انداز میں بولا تو ثنا کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ اس کی کھلکھلاہٹ کو نظروں میں محفوظ کرتا خود بھی مسکرا دیا تھا۔
उसने गाड़ी रोकते हुए एक नज़र पीछे देखा था। दारम गाड़ी दूर पीछे ही खड़ी कर चुका था। वो गाड़ी से उतरा और सामने की तरफ चल दिया, जहाँ पर उस असद नामी आदमी ने उसे बुलाया हुआ था। दारम ने देखा एक आदमी जिसकी उम्र तकरीबन 35 के करीब थी, मुकम्मल ब्लैक ड्रेस में था, ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक शर्ट और उस पर ब्लैक कलर की जैकेट पहने। वो उसका मुंतज़िर था। उसके आते ही वो चंद कदम आगे बढ़ाते उसके पास आया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मेजर असद ख़ान है। मैंने ही आपसे रब्ता किया था। आप मुझे वो लॉकेट देना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपको मर्दान खान का लॉकेट देना चाहता हूँ, जिसमें उसने अपने तमाम तर गुनाहों का इतराफ़ किया है। क्या आपने उसको हासिल कर लिया? साहिर साहिब, मुझे और मेरी टीम को आप पर फ़ख्र है, बल्कि पूरे पाकिस्तान को आप पर फ़ख्र है। जो काम आपने किया है वो आसानी से करना किसी के बस की बात नहीं। आपने वाक़ई बहुत हिम्मत दिखाई है। वो लॉकेट मेरे हवाले कर दीजिए। वो अपना हाथ आगे करता उसे हिम्मत देते हुए कहने लगा। साहिर मुस्कुरा दिया। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले आप मुझे अपना आईडी कार्ड दिखाएं। मेरा मतलब है आपकी टीम का कार्ड, जो आर्मी ऑफिसर्स के पास होता है, मुझे वो कार्ड देखना है। और आप कौन सी टीम के लिए काम करते हैं? आपकी पोस्टिंग कराची के कौन से इलाके में है? और आपने यहाँ मेरे लिए वक्त निकाला है, तो इसके लिए आपको काफ़ी मुश्किल पेश आई होगी। मुझे तफसील से बताएं, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? आपको किसने ये बात बताई कि मेरे पास मर्दान खान का लॉकेट है, जो मैं किसी आर्मी ऑफिसर को देना चाहता हूँ? वो उसके बड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज करता उससे सवाल करने लगा। मैं मेजर असद हूँ। आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वरना मैं आते हुए अपना आईडी कार्ड तो लेकर ही आता। उसने मुस्कुराते हुए बात को कवर करने की कोशिश की थी, जबकि पहले उसके चेहरे पर घबराहट आई थी। तो क्या आप सफ़र के दौरान अपना आईडी कार्ड अपने पास नहीं रखते? क्या आपको किसी जगह पोस्टिंग होने से पहले आईडी कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती? मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम होती हैं। खैर, कराची में किस जगह पर होते हैं और कहाँ पोस्टिंग है आपकी? उसे देखते हुए पूछने लगा। शायद उसे कोई मशकूक शख्स लगा था। साहिर साहिब, आप सवाल बहुत पूछते हैं और आपके इतने सारे सवाल हमें नहीं पसंद। वो लम्हे में अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर उस पर तान चुका था, साथ ही साथ उसके हाथ से डब्बा खींच चुका था। अजीब आदमी हो यार। कह रहा हूँ ना कि ऑफिसर हूँ, दो मुझे, लेकिन तुम्हारे ड्रामे ख़त्म नहीं होते। हाँ, नहीं हूँ मैं कोई ऑफिसर, और मेरे पास कोई आईडी कार्ड और ना ही कोई सबूत है ख़ुद को मेजर साबित करना। तुम्हारा नंबर लेना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। अगर मेरे बॉस की बेगुनाही का सबूत तुम्हारे पास है, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे नंबर की वजाहत दूंगा? इसका कोड बताओ मुझे, वरना तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। वो डिब्बे पर कोड लगे देखकर बोला। पिस्तौल उसकी तरफ था। वो गुस्से से बोल रहा था, जबकि साहिर चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए बिल्कुल रिलैक्स था। अगर तुमने मुझे मार दिया तो ये खुलेगा नहीं। मेरे अलावा इस डिब्बे को कोई नहीं खोल सकता। वैसे अच्छा ही होगा ना तुम्हारे लिए कि मैं भी मर जाऊंगा और डिब्बे वाला कोड कभी नहीं खुलेगा। सबूत भी वहीं पर मिट जाएगा ना, लेकिन इतना अच्छा होगा नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि इस डिब्बे के अंदर कोई सबूत है ही नहीं। वो सबूत तो मैंने आगे पहुंचा दिया असल असद खान के पास, मेरा मतलब असली मेजर के पास। तुम्हारे जैसे चवन्नी के ऑफिसर पर यकीन करूंगा मैं? इतना बेवकूफ़ लगता हूँ? वो बिल्कुल रिलैक्स उसके सामने खड़ा था, जबकि वो पिस्तौल उस पर ताने खुद परेशान हो गया था। कौन असल असद? किसके पास है तो लॉकेट? जल्दी बताओ मुझे, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो गुस्से से बोला था। ले लो जान, परवाह किसे है? मुझे जान से कोई मतलब नहीं। और जहाँ तक असल ऑफिसर की बात है, तो वो मेरे घर में है। असल ईमानदार, वतन से मोहब्बत करने वाला इंसान। वो इतना पक्का है कि मेरे इतने बार गद्दार कहने के बावजूद भी उसने मुझ पर अपनी सच्चाई नहीं खोली। और तुम्हारी ओवर एक्टिंग के 10 रुपये का काटूंगा तुम्हारे आईडी कार्ड पर ही। वो गुब्बारे से सारी हवा निकल गई। वो कहका लगाते हुए बोला, जबकि सामने खड़ा आदमी गुस्से से उस पर गोली चला चुका था। फिज़ा में फायर की आवाज़ गूंजी और फिर खामोशी छा गई। गोली चलते ही फ़िज़ा में खामोशी छा गई और फिर उसकी चीख बुलंद हुई, जिसके हाथ पर गोली लगी थी। जी, तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि एपिसोड आपको कैसी लगी। आप लोग की राय का इंतज़ार रहेगा, और आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, मुझे बहुत पसंद आते हैं। आगे भी अपनी राय का इज़हार करते रहिएगा। फ़िलहाल तो आप लोगों का रिस्पांस बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा। आप लोग देख लें, स्टार्टिंग के एपिसोड्स पे आपका रिस्पांस बहुत अच्छा था, लेकिन अब आके आपका रिस्पांस बहुत डाउन हो गया है। तो ऐसे ना किया करें। अगर मैं मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी मुझे सिला दिया करें। आगे से मुझे रिस्पांस शो किया करें, ताकि मेरा रिकॉर्डिंग करने को दिल करे, ठीक है? तो अब हम इंशाल्लाह कल नए एपिसोड के साथ हाज़िर होंगे। और इससे पहले, वीडियो एंड करने से पहले, मैं आपको बता दूँ कि ये नावल के आई थिंक पाँच या 6 पार्ट्स, हद मतलब 5 पार्ट्स तक आई थिंक ओवर हो जाएगा ये। तो इंशाल्लाह फिर हम नया नावल स्टार्ट करेंगे। इस नावल पे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है? तो अब हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।